إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، کہ ہم انسان کو جب اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے یہ نعمت ہم اس سے لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ نعمت کے چھن جانے کے بعد، نعمت کے دوبارہ لینے کے بعد وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور بہت ہی ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، اسلام ایک دین رحمت ہے، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام ہمدردی اور خیرخواہی کا نام ہے۔ اسلام میں ہر قسم کے مسائل کا حل موجود ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، انسانی زندگی کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ان سارے پرابلمز کا، سارے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن زندگی کے سارے مسائل میں جو بہت ہی صحیح بات ہے، جو بہت ہی درست بات ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عبادات ہو، سب سے بہترین جو عبادت ہے اس کی طرف قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ معاملات ہو، سب سے بہتر جو معاملہ ہے اس کی طرف اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ عقیدہ ہو، سب سے جو بہتر عقیدہ ہے اس کی طرف اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف ہمیں قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ، بلکہ معاشرہ کے بجائے انسانیت بہت سارے مسائل میں دوچار ہے۔ ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ صرف نوجوانوں کا نہیں، مردوں کا نہیں، عورتوں کا نہیں، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں، اس مصیبت میں، اس برائی میں مبتلا ہیں، وہ ہے مایوسی۔ مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے مایوس، تجارت سے مایوس، نوکری سے مایوس، پڑھائی اور امتحان سے مایوس،
ایک نا امیدی اور مایوسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً 15% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر 20 آدمی میں، ہر 20 افراد میں ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس قدر آج ہم نا امید ہو چکے ہیں، مایوسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ مایوسی کی زندگی نہیں، امید کی زندگی ہمیں جینا ہے۔ دنیا امید پر قائم ہے، مایوسی پر نہیں۔ مایوسی یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ نا امیدی اور یہ مایوسی شیطان کی ایک چال ہے۔ شیطان انسان کو نا امید اور مایوس بنا کر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بخشش سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم مایوسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو گویا ہم شیطان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے چال میں، اپنے چال اور اپنے پلاننگ میں وہ کامیاب ہو گیا، کہ وہ اللہ سے آپ کو دور کرنا چاہتا تھا، مایوسی کے ذریعے سے، نا امیدی کے ذریعے سے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نا امیدی اور مایوسی یہ مسلمان کی پہچان نہیں، مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ گمراہ لوگوں کی پہچان ہے، ناشکرہ لوگوں کی پہچان ہے، کفار کی پہچان ہے۔ مومن کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ سوائے گمراہ لوگوں کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ جو گمراہ آدمی ہے، جو گمراہ شخص ہے، وہی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے، نا امید مت ہو جائیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی نہیں ہوتا ہے مگر سوائے کفار کے، کافر کے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرہ ہیں وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوسی سے ہمیں باز آنا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ نا امیدی اور مایوسی یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ نا امیدی سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، نا امیدی کی وجہ سے اور بھی ہمارا نقصان بڑھتا جاتا ہے۔ بیماری سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، تجارت سے مایوس ہو چکے ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ نا امیدی اور مایوسی یہ ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ مومن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ ہمیشہ امید کے ساتھ کتنی بھی مسائل ہوں، کتنی بھی الجھنیں ہوں، کتنے بھی مشاکل ہوں، پریشانی ہوں، وہ اس امید سے جیتا ہے کہ ایک دن یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ الجھنیں ختم ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس امید کے ساتھ وہ جیتا ہے، وہ اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، کہ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں رغبت کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ بھی۔ مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مغفرت کی خواہش بھی ہے ان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو ایمان یہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اللہ میری تجارت میں برکت دے گا، اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کرے گا، اللہ مجھے ایک اچھا رشتہ دے گا۔ جو کچھ بھی ہے، جو کہ سارے مسائل ہیں، ان سب کے لیے پازیٹیو مثبت سوچ ہونا چاہیے۔ یہ منفی سوچ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے ہمیشہ امید لگائے رکھنا چاہیے۔ کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، کہ اللہ فرماتا ہے
اللہ وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، من بعد ما قنطوا، کہ کسان پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد بارش نہیں آئے گی۔ جب کسان مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کہ اللہ وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ تو اس طرح مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کسانوں سے کہتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ تم مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھو۔ یہ پریشانیاں آج ہیں اور ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ رات ہے، یہ رات ختم ہو جائے گی اور دن کا اجالا شروع ہو جائے گا، دن ضرور طلوع ہوگا، دن ضرور آئے گا، تو یہ پریشانیوں کا سلسلہ ضرور ختم ہوگا، تم اللہ سے امیدیں لگائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ لوگوں مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر دوبارہ کہتا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ زندگی مشاکل، الجھن، پریشانیوں کا نام ہے، لیکن صرف پریشانیاں ہی نہیں بلکہ پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ آسانیاں بھی رکھا ہے۔ تھوڑا انتظار کیجئے، تھوڑا صبر کیجئے، لیکن ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی لے آئے گا، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد ضرور آسانی پیدا کرے گا، آسانی لے آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ کب تک ہم اسی پریشانی میں زندگی گزارتے رہیں گے، کب تک ہم اسی تکلیف میں جیتے رہیں گے، کب تک یہ فقر و فاقہ کا یہ کڑوا مزہ ہم چکھتے رہیں گے، یہ تصور مت کیجئے۔ ضرور ایک دن آئے گا انشاءاللہ تمہارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ اس امید کے ساتھ ہمیں جینا چاہیے، نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اس امید کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ ہماری امید کے مطابق اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پر ضرور رحم کرے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر میرا بندہ میرے تعلق سے برا گمان کرتا ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا نہیں، مجھے معاف نہیں کرے گا، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کر سکتا ہے۔ ان ظن به خیرا فلہ لہ وان ظن شرا فلہ لہ، کہ اگر وہ اچھا گمان کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے، اگر وہ برا گمان کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہے، تم جیسا گمان کرو گے اللہ کے ساتھ اسی طرح کا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ تجارت کرتے ہو، محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور نفع کی بھی امید ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ نفع عطا کرے گا، لیکن پہلے ہی تجارت کرنے سے پہلے ہی آپ یہ گمان اپنے ذہن میں پیدا کر لیے کہ میری تجارت میں فائدہ نہیں ہوگا، تو بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی آپ تصور کر لیے کہ میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گا، پہلے ہی آپ تصور کر لیے، یہ گمان کر لیے کہ میری زندگی میں فقر و فاقہ ہمیشہ رہے گا، تو پھر اسی طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ مثبت سوچ ہونا چاہیے، اچھی طرح سوچنا چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے، بری سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، میرے پریشانیوں کو ختم کرے گا، یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ جب اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اسلام، اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے،
ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے بس صرف 2 واقعات کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا واقعہ ہے کہ اچھی سوچ اگر ہے تو ضرور اللہ مدد کرتا ہے، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ بالکل صحیح واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے اور اس کا ذکر خود قرآن مجید میں بھی ہے، وہ ہے غار ثور کا واقعہ۔ ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا، لیکن لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، تکلیفیں دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر میں اجازت دی کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں۔ لیکن مشرکوں کو یہ بات معلوم ہو گئی، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا ہم اس کو انعام سے نوازیں گے، بہت بڑا انعام سے ہم اس کو نوازیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپ چھپ کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ تو آخر میں ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور اس غار کا نام ہے غار ثور۔ غار ثور میں جا کر چھپ جاتے ہیں، اور مشرکوں کی کچھ جماعت یا کچھ لوگ تلاش کرتے 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 اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھبراتے گھبراتے ڈرتے ڈرتے پیارے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مشرکین اگر تھوڑا سا جھک کر اپنے پیروں کو دیکھ لیتے تو ہم پر ان کی نظر پڑ جاتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، دیکھیے کیسی سوچ ہے، ہم اگر ہوتے تو گھبرا جاتے، ہم پکڑے گئے، ہم ختم بس۔ لیکن اللہ کے رسول کی سوچ دیکھیے، مثبت سوچ دیکھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تم دونوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن، کہتے ہیں کہ غم نہ کرو، رنجیدہ مت ہو جاؤ، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ گمان تھا اللہ کے رسول کا اللہ کے تعلق سے، یہ سوچ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے تعلق سے۔ اللہ نے مدد کی، اللہ نے مدد کی، مشرک آئے اور غار کے پاس کھڑے ہو کر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سالم آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ دیکھیے یہ ہے مثبت سوچ، اللہ کے تعلق سے ہمیشہ اچھی سوچ ہونا چاہیے، طبیعت پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ ہسپتال بھی جاتے ہیں اور یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر قسم کی رپورٹ بھی نارمل ہوگی اور کوئی زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوگی، تو اللہ بھی اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، آپ کے علاج کو آسان کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے ہیں، ان میں سب سے بہترین قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں اس قصے میں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے نور نظر، لختے جگر، دل کے ٹکڑے تھے، بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن ان کے بھائیوں نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازش کی، ان کو لے کر جاتے ہیں اور کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور آ کر اپنے والد سے جھوٹی باتیں کہتے ہیں کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام بہت افسوس کرتے ہیں، بہت افسوس کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا میرے لختے جگر کے ساتھ، بہت افسوس کرتے ہیں۔ آخر کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، صبر جمیل، میں اچھی طرح میں صبر کرتا ہوں۔ اور کچھ مدت گزری، پھر اس کے بعد ان کے ایک بھائی تھے بنیامین، ان کو انہوں نے روانہ کیا اپنے بھائیوں کے ساتھ اناج لے کر آنے کے لیے، کچھ غلہ لے کر آنے کے لیے، اور وہاں جاتے ہیں کسی مسئلے میں، وہاں کا بادشاہ بنیامین کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور وہ کوئی نہیں تھے، یوسف علیہ السلام ہی تھے، تو ان کے بنیامین بھی وہاں انہی کے پاس گرفتار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک غم نہیں، دو غم، دوہرا غم، پہلا بچہ یوسف بھی نہیں، اور اب دوسرا بچہ بنیامین بھی کھو گئے ہیں۔ بہت غم، بہت ہی پریشان تھے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے، اس قدر روئے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھ سفید ہو گئی اور بینائی ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔
فہو کظیم، اور بہت ہی غموں کو دبائے ہوئے تھے، بہت ہی پریشان تھے۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ کہ ان سب کے باوجود، یعنی تقریباً 20-30 سال گزر چکے ہیں، اگر ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب شاید وہ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں اے میرے بچوں تم جاؤ، جا کر یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو تم تلاش کرو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں۔ دیکھیے ان کی سوچ، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں، 2 مرتبہ کوشش کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں اپنے بچوں سے جاؤ تلاش کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ملا دے گا۔ تو بالکل ان کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو یوسف سے بھی اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ملا دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی ایک یہاں فضیلت اور اہمیت کی بات ہے کہ جب انسان امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، زندگی میں ہم کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ہم نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم موت کی بھی تمنا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس قدر زندگی میں مایوس ہو چکا ہوں کہ اگر مجھے موت آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں چند وہ کیا مواقع ہیں میں ان کا مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔ پہلا موقع ہے کہ آدمی کبھی کبھی بہت گناہ کرتا ہے، نمازوں میں غفلت، ذکر و اذکار میں غفلت، کوتاہی، بہت سارے گناہ کر چکا ہے، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب میں توبہ کروں گا بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ میں بہت گناہ کیا ہوں۔ دیکھیے یہاں بھی جو ہے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا بھی آپ گناہ کر لیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں مجرموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جو حد سے تجاوز کر چکے ہیں، گناہ کرتے کرتے کرتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجرموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، گنہگاروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ التوبۃ ما لم یغرغر، موت کے وقت، سکرات کے وقت حلق کے پاس ایک غرغرہ کی آواز آتی ہے، وہ غرغرہ کی آواز آنے سے پہلے تک توبے کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ جب سکرات کا عالم شروع ہو جائیں، غرغرہ کی آواز نکلیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد، اس کے بعد اگر آدمی توبہ کرنا چاہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو بالکل غرغرہ کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں کتنی بھی ہم برائی کر لیں، کچھ بھی برائی کر لیں، چاہے ہم بدعات میں تھے، خرافات میں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز ترک کرتے تھے، کچھ بھی برائی ہو، کچھ بھی گناہ ہو، اللہ سے سچے دل سے ہم توبہ کرنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا موقع جہاں ہم بہت ہی نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں وہ ہے بیماری کا وقت۔ کبھی کبھی انسان کچھ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی موت کی بھی تمنا کرتا ہے۔ دیکھیے بیماری کے وقت بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کی تقدیر سے یہ بیماری آپ کو لگی ہے، خود اللہ تعالیٰ بھی اس بیماری سے شفا دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب وہ رب ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو بیماری کے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بیماری ہو، موت و حیات اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے،
کئی مرتبہ ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے کا مہمان، 3 گھنٹے کا مہمان، لیکن کہنے والا ڈاکٹر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ جس مریض کے بارے میں وہ کہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ میں خود سنا ہوں، دیکھا ہوں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی بیمار آدمی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو شفا کی امید دلانا، شفا کی امید دلانا، مریض کو مایوس نہیں کرنا۔ ہاں وہ بیماری ہے، نہیں یہ بھی بیماری ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دعا پڑھو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا، تمہیں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا، دور ان بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے۔ ایوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تقریباً 16 سال یا 17 سال بیمار رہے، اور ایسی بیماری کے بدن میں سے پھوڑے نکل آئے تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، دعا کرتے رہے۔ دیکھیے صرف امید کا یہ مطلب نہیں کہ دل میں امید کریں اور کچھ عمل نہ کریں، دعا نہ کریں، ایسی نہیں کہ ہم اللہ سے اچھی امید بھی ہو اور ساتھ میں محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ تو ایوب علیہ السلام دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگارا مجھے ایک بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا کی اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں عطا کی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے بیماری کے وقت بھی نا امید اور مایوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بیماری ہو۔ تیسرا موقع جہاں مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، وہ ہے شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا۔ شادی ہونے کے بعد 1 سال گزر گیا تو لڑکی کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا، بچی نہیں ہوئی، تو تانا دیتے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی نا امیدی کے شکار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی طلاق اور خلا تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہم جب چاہتے ہیں اس وقت نہیں، اللہ جب چاہتا ہے اس وقت اللہ ہمیں اولاد دے گا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد 1 سال بعد لڑکا ہونا لڑکی ہونا، نہیں، اللہ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کئی ایسے واقعات ہیں 15 سال 16 سال 10 سال 5 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے۔ تو اولاد سے مایوس نہیں ہونے چاہیے، زندگی کے کسی بھی عمر میں ہو، بس اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ زکریا علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام 65 بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے میں بھی 65 بوڑھے، بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے تھے اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، ان کی عورت ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوئے اولاد کے لیے۔ وہ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے اولاد عطا فرما۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مرحلہ جو آتا ہے جہاں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ہے موت کے وقت۔ موت کے وقت بھی کبھی کبھی انسان نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے جو ہے کوئی زندگی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے کہ موت کے وقت اگر سکرات کے عالم میں ہیں، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے موت کا وقت ہے، تو وہاں بھی اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو بھی جب موت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اللہ سے اچھی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، مجھے بخش دے گا۔ اسی طرح جہاں ہم ایک مرحلہ، ایک موقع زندگی میں ایسا بھی آتا ہے جہاں ہم نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں، وہ ہے تجارت، نوکری۔ کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، محنت کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، 3 سال 4 سال گزر چکے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں بھی جو ہے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ تجارت، اس میں برکت اور نفع یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
محنت کریں، کوشش کریں، کہاں غلطی ہوتی ہے اس پر ہمیں نظر رکھنے کی کوشش کریں، لیکن مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مرحلہ آتا ہے، یہ بہت ہی عام ہے خصوصاً طلباء میں، خصوصاً اسکول میں پڑھنے والے طلباء، کالج میں پڑھنے والے طلباء ایگزامس لکھتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامس لکھتے ہیں، نیٹ، جیٹ جیسے بہت سارے ایگزامس لکھتے ہیں۔ اگر ان کا نتیجہ وہ جیسا چاہتے ہیں، اگر اس نتیجہ اگر ویسا نہ ہو تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ بس اب زندگی گزارنے کا کوئی معنی نہیں ہے، میں امتحان میں ناکام ہو گیا ہوں، نیٹ میں پاس نہیں ہوا، تو اس طرح جو ہے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے جہاں ہم کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ممکن ہے کہ اس وقت مجھے کامیاب ہونا یہ میرے لیے بہتر نہیں، ممکن ہے کہ آئندہ میں کوشش کروں تو آئندہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو اس طرح ہمیں امید کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی تھے، قیدی، اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اور وہ عورت ادھر ادھر پریشان پھرتی رہی۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر ایک بچے پر پڑی تو فوراً اس بچے کو لے لیتی ہے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ جو اتنے پریشان تھی اور اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لی ہے، اور یہ ہرگز اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ بیماری ہو، تجارت ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ امید کے ساتھ جینا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحم کرنے والا، ضرور رحم کرے گا۔ جو آدمی امید کے ساتھ جیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا۔ موت کی تمنا نہیں کرنا، خودکشی تو دور کی بات، خودکشی تو دور کی بات، موت کی بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے زندگی میں۔ مجھے اس تکلیف سے اگر موت آ جاتی تو بہتر ہوتا، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کریں کسی مصیبت کی وجہ سے۔ اگر موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو یہ دعا پڑھیں اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور اس وقت مجھے وفات دے جس وقت میری وفات میرے لیے بہتر ہے۔ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کی مایوسی سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے بچائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون